बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ शहीद और इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एक और वीलॉग आपकी खिदमत में पेश है। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से जितनी भी तहकीकात हैं या फिर इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से जितनी भी अदालती कार्रवाई है, बदकिस्मती से मैं इस बारे में कुछ ज्यादा पुरुम्मीद नहीं हूं। मुझे लगता है कि ना तो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात कोई हतमी रुख इख्तियार कर सकेंगी और खाकम बदहन, अल्लाह करे मैं जो कह रहा हूं वो गलत साबित हो, मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी का कोई इम्कान है। लेकिन फिर भी अगर से बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने फर्ज के तौर पर अरशद शरीफ शहीद और इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। आज भी इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से अदालती कार्रवाई हुई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप अंदाजा कीजिए, इमरान रियाज खान साहब की जबरी गुमशुदगी को 133 दिन, 3192 घंटे, 1,91,520 मिनट, 1,14,91,200 सेकंड्स हो चुके हैं। आप सेकंड्स को और मिनट्स को भूल जाइए। सिर्फ यह सोचिए कि अगर 3000 घंटों तक आप में से किसी एक को भी जबरी तौर पर किसी जगह पर कैद रखा जाए, जबरी तौर पर आपको आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपकी अहलिया से, आपके वालिदैन से, आपके बहन भाइयों से दूर रखा जाए, तो आप पर क्या क़यामत गुजरेगी। 1,91,200 सेकेंड्स, हर सेकंड इमरान रियाज खान साहब पर, उनकी अहलिया पर, उनके बेटे और बेटियों पर, उनके वालिदैन पर, उनके भाइयों पर क़यामत बनकर गुजर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से अदालत की जानिब से, इदारों की जानिब से मुसलसल तारीख पर तारीख दी जा रही है। 11 मई को इमरान रियाज खान साहब अगवा हुए, उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। पहली तारीख दी गई 22 मई कि 22 मई तक इंशाल्लाह इमरान रियाज खान बाजियाब हो जाएंगे। दूसरी तारीख दी गई 30 मई, तीसरी तारीख दी गई 25 जुलाई, चौथी तारीख दी गई 13 सितंबर, पांचवी तारीख दी गई है 26 सितंबर। और इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के कोई आसार दिखाई नहीं देते। मैंने पिछले वीलॉग में भी अर्ज किया था, जब 13 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई थी, मैंने अर्ज किया था कि मैं पुरुम्मीद नहीं हूं कि इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी उस वक्त तक मुमकिन होगी जब तक ये निजाम अपने अहदाफ और अपने मजमूम मकासद को हासिल नहीं कर लेता। इसलिए कि इस निजाम को भी इस बात का इदराक है कि अब अगर इमरान रियाज खान साहब बाहर आएंगे तो पहले से ज्यादा लीथल होंगे, पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे, पहले से ज्यादा टक्कर के आदमी साबित होंगे। आज जो अदालत में कार्रवाई हुई उसके हवाले से इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली अशफाक साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की और जो चीदा चीदा निकात मीडिया के सामने रखे, उनसे एक बार फिर इस बात का अंदाजा होता है कि ऐन अदालती कार्रवाई से पहले उन्हें कोई यकीन दहानी करवाई गई, उन्हें कोई हलफ दिया गया, उन्हें कोई ऐसी निशानी दी गई कि जिसके जरिए एक मर्तबा फिर उनसे वो टाइम लेने में कामयाब हो गए, चाहे वो इदारे हो, चाहे आईजी पंजाब हो। आपको याद होगा कि पिछली समाअत पर भी इमरान रियाज खान साहब के वालिद को ऐन अदालती कार्रवाई से पहले एक फोन कॉल मौसूल हुई थी और उस फोन कॉल के नतीजे में इमरान रियाज खान साहब के वालिद ने, उनके वकला ने बाहमी मुशावरत से तय किया था कि हम मजीद वक्त देते हैं इदारों को। आज भी मियां अली अशफाक साहब ने कहा कि इस हवाले से टेंजिबल जो दिखाई देने वाले कुछ सबूत हैं, कुछ निशानियां हैं, कुछ शवाहिद है और कुछ पेशरफ्त है, उससे हमें आगाह किया गया और एक बार फिर वक्त मांगा गया। और उनका ये कहना था कि पहले की निस्बत अब हम और ज्यादा पुरुम्मीद हो गए हैं। आपके और मेरे हर एक के जहन में आता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार वक्त लेने की खातिर महज उम्मीद दिलाई जाती है, ट्रैप किया जा रहा है। और यही सवाल मियां अली अशफाक साहब से पूछा भी गया, जिस पर उनका कहना था कि कोई शख्स जिंदा नहीं है जो मुझे ट्रैप कर सके। वो कहना ही चाह रहे थे कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो मुझे ट्रैप कर सके। उनका कहना था कि हमें हलफ भी दिए जाते हैं। उनका यह भी कहना था कि हम इमरान रियाज खान साहब की फैमिली, उनके वकला रात रात भर जागते हैं जब भी अदालती तारीख होती है। सो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कंप्रोमाइज ना हो इमरान रियाज खान साहब की तंदुरुस्ती, उनकी जिंदगी। और जब वो सामने आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो हक़ाइक़ हम कौम के सामने रखेंगे कि कौम हैरान होगी। मुझे लगता है कि इस तरह के बयानात से शायद गुरेज किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इमरान रियाज खान साहब के वकील, उनके दोस्त, उनके भाइयों जैसे दोस्त मियां अली अशफाक, उनके वालिद, उनके भाई, उनके अहले खाना
ان سے زیادہ کوئی بھی سگا نہیں ہو سکتا عمران ریاض خان صاحب کا. تنقید کرتے ہوئے، سوال اٹھاتے ہوئے، شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو معلومات ان افراد کے پاس ہیں وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں. ہاں، بظاہر ہم سب کو یہ لگ رہا ہے کہ معاملے کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاریخ پر تاریخ حاصل کرنے کے لیے ایک طرح سے لالی پاپ دیا جا رہا ہے بار بار. لیکن بہرحال ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میاں علی اشفاق ہوں یا ان کے اہل خانہ، ظاہر ہے ہم سب میں سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہے عمران ریاض خان صاحب سے تو یہ لوگ ہیں. ہم سب سے زیادہ اگر ان کی زندگی کے بارے میں کوئی کنسرن ہے تو وہ یہ لوگ ہیں. ہم سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس معلومات ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں. اور ہم سب میں سے زیادہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے تو وہ یہ لوگ ہیں. ہمیں انحصار کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر اعتبار سے اور ہر پلیٹ فارم پر. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آج سے میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ 26 ستمبر تک، جب تک کہ اگلی ڈیڈ لائن دی گئی ہے عدالت کی جانب سے آئی جی پنجاب کی درخواست پر، ہم میں سے ہر ایک شخص روزانہ کی بنیاد پر ایک فیس بک پوسٹ، ایک ٹویٹر پوسٹ اور جس پلیٹ فارم پر آپ موجود ہیں، روزانہ ہم اس بات کو اپنے شیڈیول کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے کم سے کم ایک بار ضرور اپنے ہر پلیٹ فارم پر عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز بلند کرنی ہے، کم سے کم 26 ستمبر تک. اور اس سے آگے کا لاہے عمل اس کے بعد طے کیا جائے. ہم نے یہ بتانا ہے، احساس دلانا ہے ان تمام افراد کو، ان اداروں کو جنہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو جبری طور پر گمشدہ کیا ہے، کہ ہم کسی ایک دن بھی عمران ریاض خان کو نہیں بھول رہے ہیں. ہم انہیں فراموش نہیں ہونے دیں گے، ہم انہیں یاد رکھیں گے اور ہم آپ کو بھی یاد دلاتے رہیں گے کہ عمران ریاض خان صاحب کا جو بنیادی حق ہے کہ انہیں قانون کے سامنے پیش کیا جائے، انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، آپ کو اس حق کو تسلیم کرنا ہوگا. عمران ریاض خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا. اور میں اب تک یہ بات نہیں سمجھ پایا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب اور ارشد شریف کے جو معاملات ہیں ان میں دن اہم کیوں ہوتے ہیں. آج ہی کے دن میں 2 ڈیولپمنٹس ہیں، عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی. اور اس سے پہلے بھی 1 یا 2 دن کے فرق سے ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب کی جو پچھلی پیشی تھی اس میں جب ایک فون کال موصول ہوئی ان کے والد کو اور پھر ایک مرتبہ 13 ستمبر کا وقت دیا گیا، اسی کے آس پاس اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب کی عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ ارشد شریف شہید کی بیوہ، ان کے پروڈیوسر اور باقی افراد کے وارنٹ گرفتاری، بلکہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. اور جس پر ہم نے دیکھا کہ پوری قوم میں غم و غصہ پایا گیا. آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے تھا، آپ کا تعلق کسی بھی طبقے سے تھا، کسی بھی مکتبہ فکر سے تھا، سبھی لوگوں نے اس بات کو کنڈیم کیا کہ ایک شہید کو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو کم سے کم آپ کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ آپ اس شہید کی بیوہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے اس کی توہین اور تضحیق کا ارتکاب کریں. تو آج بھی جو عدالت میں کارروائی ہوئی، اس کارروائی کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ایسا لگتا ہے پاکستان کے عوام کو کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. لیکن پھر میں کہوں گا چونکہ پر امید ہے ان کے وکلاء، ان کے اہل خانہ، تو ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں انہیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پر. اور کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے میں نے آپ سے عرض کیا. لیکن آج ہی کے دن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے مقدمے کو داخل دفتر کر دیا گیا. آسان الفاظ میں یہ کہ ارشد شریف شہید کے قتل کا مقدمہ بند کر دیا گیا ٹرائل کورٹ میں عباس شاہ صاحب کی جانب سے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے جو قانون کی بنیادی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ سطح کا مقدمہ ہے، جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی بہت بنیادی اہمیت ہوتی ہے. وہاں جو دلائل دیے جاتے ہیں، وہاں جو بیانات ہوتے ہیں گواہان کی جانب سے، مدعیان کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے جو کارروائی ہوتی ہے، وہ ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک یا پریزیڈنٹ کی اپیل تک اس کارروائی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. سو ٹرائل کورٹ نے آج داخلے دفتر کرنے کا حکم دیا ہے ارشد شریف صاحب کے مقدمے کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں نہ تو گواہان پیش ہو رہے ہیں اور اس کیس میں نہ ہی متعلقہ افراد کی کوئی دلچسپی دکھائی دیتی ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ 15 بار پروسیکیوشن کو موقع دیا گیا کہ وہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے حوالے سے شواہد، ثبوت اور دستاویزات عدالت میں جمع کروائے. 15 بار، اور ایک بار بھی پروسیکیوشن کی جانب سے کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی عدالت میں. آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے اداروں، پاکستان کے محکموں، پاکستان کے اعلیٰ افسران، پاکستان کے ارباب اختیار، ارباب اقتدار، ان کی
کتنی دلچسپی ہے. اور اس سے پہلے میں بتا چکا کہ پاکستان میں تو عدم دلچسپی کا جو عالم ہے سو ہے, کینیا میں جو عدم دلچسپی کا عالم تھا, یہ بات ہم نے کینیا جا کر ثابت بھی کی تھی کہ جو جائے واقعہ تھی جہاں پر ارشد شریف شہید کا قتل ہوا تھا جی ایس یو کے اہلکاروں کے ہاتھوں, وہاں 19 دن بعد ہمیں گولیوں کے خول ملے تھے, جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اس علاقے کو کبھی کارڈن ہی نہیں کیا گیا, جائے حادثہ کو یا کرائم سین کو ایک لمحے کے لیے بھی سیکیور نہیں کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جی ایس یو کے اہلکاروں کی جانب سے فائر کیے جانے والی گولیوں کے خول ملے, اور گولیوں کے وہ خول جن پر حکومت کینیا کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے اس کے مارکس لگے ہوئے تھے. سو آپ اندازہ کیجئے, اور اس بات سے بھی اندازہ کیجئے کہ بعد ازاں جو 5 اہلکار ارشد شریف شہید کے قتل میں ملوث تھے, ان 5 اہلکاروں کو ان کے عہدوں پر بحال کر دیا گیا اور 2 اہلکاروں کو باقاعدہ ترقی بھی دی گئی. سو کینیا میں تو یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان میں بھی جو اس مقدمے کی بنیاد تھی, یعنی جو ٹرائل کورٹ کی کارروائی تھی, اسے بھی آج ختم کر دیا گیا ہے. یعنی نہ مدعی نہ عدالت, حساب پاک ہوا, یہ خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. پاکستان زندہ باد.